موجود ہیں ان سب کے لیے فاتحہ۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ حسب عادت کینیڈا والے تو یہاں پہنچ گئے، امریکہ والوں کو، ماجد بھائی کو، باسط بھائی، ود فیملی، سب کو سلام۔ دبئی والے تقی بھائی کہتے ہیں بھائی ہمارا ذکر بھی نہیں کرتے، بھائی ان کو بھی سلام۔ آسٹریلیا والے ان کو بھی سلام۔ جو جو لوگ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم، اور جتنے حاضرین ہیں ان کے قدموں پہ ہاتھ ہے، تم مولا کی یاد سننے کے لیے آئے، تمہارا احسان ہے، تمہارا شرف ہے۔ مولا پاک نے ان قدموں کو جو جو رستے سے گزرے، اللہ پاک ایک ایک قدم پر تمہیں جزا عطا فرمائے اور قبول فرمائے حاضری کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دور حاضر کے حساب سے صوفیہ کی گفتگو چل رہی ہے، نقش بندیوں کا ذکر بھی ہے، قادریوں کا بھی ہے، چشتیوں کا بھی، وہی ہر سلسلہ اور سلسلہ معرفت مولا علی علیہ السلام سے ہی چلا، اور یہ سلسلہ روحانیت کے بانیان اور بانی کہلائے۔ امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس سے یہ سارے چشمے پھوٹے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اللہ رحمت نمی فرمایا کہ یہ علی ہی کا فیض ہے جو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے۔ ڈراموں میں ایک آج وہ آئے نہیں فاروق بھائی، ہمارے فاروق بھائی نے ڈرامہ دیکھا، کہنے لگے پورا سیریل دیکھ لیا، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس ڈرامے کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ارطغرل سیریل چل رہا ہے، بڑا پاپولر ہے، وہ گائیڈ لائن لے رہا ہے ابن العربی سے۔ یہ ابن العربی کون ہے؟ میں کہا سرکار غوث پاک کے خلیفہ ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میری پسلی سے پیدا ہوا ہے، ابن العربی اس کا نام ہے۔ ابن العربی کو کوٹ کر رہا ہے ڈرامہ۔ ابن العربی اپنی تصانیف میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں نے سارا فیض علی علیہ السلام سے لیا، اور دشمنوں کی چالوں پہ نگاہ، جس طرح علی علیہ السلام، اس طرح میں نے کائنات کو اپنے اوپر ڈھالنا شروع کیا اور علی علیہ السلام کو مشعل راہ بنایا۔ ہوا کیا؟ اب یہ ابن العربی ہیں، فرماتے ہیں دشمنوں نے ایک پلان بنایا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی قبیلے کا نبی کی گستاخی کرے تو جناب ابو طالب علیہ السلام ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ابو طالب علیہ السلام سردار مکہ ہیں۔ میں کہا خبردار میرے بھتیجے پہ آنچ نہ آئے۔ اب سارے خائف ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام سے۔ ان لوگوں نے مشترکہ فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ کیا کہ 3-4 بچے ہر قبیلہ اپنے دے،
اب 362 خدا رکھے ہوئے کعبے میں، یہ ذہن میں رکھنا۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ انہوں نے پلان کیا کہ ہر ایک قبیلہ اپنے 3 سے 4 بچے دے اور یہ سارا ایک جلوس بن جائے گا۔ جب یہ جلوس بنے گا تو یہ نبی کے خلاف اور نبی پہ پتھر ماریں گے۔ یہ پلان کیا انہوں نے اور یہ عملاً ایسا کر دیا کہ پھر وہ ابو طالب علیہ السلام کس قبیلے کو کہیں گے؟ سارے ہی قبیلے شامل ہیں۔ انہوں نے یہ پلان کیا اور سب نے مل کے 4 بچے، اب آپ سمجھ لو 362 تو خدا ہیں، اس کو 4 سے ضرب خود دے لو، اس سے زائد ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے۔ وہ بچے بہرحال جلوس کی صورت میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نبی کی شان کی گستاخی کا عہد کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ابو طالب علیہ السلام اب اعتراض کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، اگر نبی جواب دیں گے بچوں کو تو ہم کہیں گے دیکھو بچوں کے منہ لگ رہے ہیں، اور جب بچے مل کے کریں گے تو ان کا بچوں کا معاملہ ہے، ہم کیا بولیں؟ تو ابو طالب علیہ السلام کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا۔ اب ابن عربی نے یہاں سے خط کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ یہ چالوں پہ نگاہ رکھنی ہے، اور ان سب نے کیا کیا کہ اسی طرح بچے آئے اور انہوں نے بے حرمتی کی کوشش کی نہیں ہے، کوشش۔ مولا علی علیہ السلام ساتھ ہیں، غلیل میں پتھر لیا، کسی کی آنکھ پہ مارا، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کی پسلی ٹوٹی۔ اب وہ سارا قبیلہ سارے قبائل مل کے پھر آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس، دیکھیے آپ کے بچے دے کے آ گیا۔ آپ نے کہا فرمایا وہی جو ان کا ڈائلاگ تھا، بچوں کی لڑائی ہے تم بیچ میں کیوں آتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تمام حکمتوں کو پلٹنے پر قادر ہے، وہ پلان کچھ کریں ریزلٹ کچھ ہے۔ تو ہر قبیلے نے بچوں کو وہی رکھا، یہ قبیلے کے آ رہی ہے آواز کہ نہیں؟ ہر قبیلے کے بچے وہی رہے، لیکن ہر قبیلے کے سردار نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ نبی سے بے حرمتی کرنی ہے، پر یہ دیکھ لینا علی نہ ہو، پر ایسا لمحہ تو تلاش ہی کرتے رہو گے کہ علی نہ ہو۔ علی ہر لمحے ساتھ ہے، ہر لمحے ساتھ ساتھ چل رہے۔ ادھر سے پھر آگے اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک جنگ، پہلی جنگ بدر، ایک مدینہ مکے سے جب مدینے آئے تو علی علیہ السلام کہ علی بستر پر لیٹ جاؤ، بستر پر لیٹو اور یہ امانتیں مکے والوں کے سپرد کرو، اور میں جا رہا ہوں مدینہ، تم یہ امانتیں سپرد کر کے آ جاؤ۔ علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹایا، بستر پر جب لٹایا تو کہا علی اس طرح کام کمپلیٹ نہیں ہے، نالین پاک بدل لیے کہ دشمن کوئی دیکھے تو کنفرم ہو جائے۔ آج بھی آپ اندازہ لگا لیتے ہیں، آپ نے نالین پاک بدلے، کہا علی تم لیٹو، اپنی کملی اڑائی، امامہ مبارک رکھا، کہا علی اب لگ رہے ہو مجھ جیسے، اب علی تم ہم بن گئے، اب یہ امانتیں سپرد کرو اور آ جانا۔ علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی گہری نیند مجھے زندگی میں نہیں آئی، اور میں اطمینان سے سویا۔ حضور دادا گنج بخش نے کیا لکھا؟ حضور دادا گنج بخش نے لکھا کہ جبریل اور میکائیل کو اللہ نے طلب کیا، اور جبریل اور میکائیل سے کہا کہ دیکھو میرے نبی کا کون فدیہ بن گیا، اس نے تو سوتے ہوئے ہماری رضا خرید لی، کہ رضا خریدی۔ تو جبریل و میکائیل زمین پر آئے
اور مولا کائنات علیہ السلام کو لیٹا ہوا دیکھا اور کہا سلام ہے اے سونے والے تجھ پر کہ تو نے سوتے میں رضا اللہ کی خرید لی۔ اب وہاں سے پھر مدینے آئے، مدینے میں آئے تو پھر جنگ شروع ہو گئی، اور وہ جنگ بدر پہلی جنگ ہے۔ جب 313 ٹوٹل ہیں، اب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی ٹریڈیشن ہے کہ سردار کے مقابلے میں سردار آئے، ہم تم لوگوں سے کیا لڑیں گے، ہمارا اسٹیٹس ہے۔ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، پتہ ہے ان سے بڑا اسٹیٹس کسی کا نہیں۔ دو ذاتیں گئیں، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام، کہا بتاؤ ہمارا جیسا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ سب کو جہنم واصل کیا، 7 بندے مار دیے۔ وہاں سے فتح یاب ہوئے، احد ہو گئی، احد میں سب کو جہنم واصل کیا۔ پھر چیلنج ہو گیا کہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے خندق کا پروگرام بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت فرمائی، جب سارے اکٹھے ہو جائیں تو بتاؤ کیسے کریں؟ تو جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے۔ آئیڈیا پسند آیا، کہا خندق کھودو، خندق کھودی گئی۔ اب وہ جو سب سے بڑا تھا وہ خندق پھلانگ کے اندر آ گیا۔ جب وہ اندر آیا اور اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی تنابوں کو کاٹا اور کہا کہ آؤ میرے مقابلے میں۔ پوری حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے اگر کوئی نازیبا الفاظ مبارک آیا ہے تو کہا ہے اس ہے کوئی جو اس کتے کا جواب دے، اس کی زبان کو لگام دے۔ مولا کائنات علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا علی آؤ۔ علی گئے، ایک بار میں فارغ کر دیا۔ اب یہ ایک تبلیغ بتائی جا رہی ہے، اب یہ ابن العربی سے بتا رہا ہوں کہ ابن العربی نے کہا تبلیغ دین شروع ہوئی اور علی علیہ السلام کے جبلے سے شروع ہوئی۔ آپ نے اپنی بات نہیں کی بلکہ دشمن سے کہا میں نے سنا ہے، تو 3 باتوں میں سے اپنے مخالف کی ایک بات مان لیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے۔ اب یہ وہ شخص ہے جو 100,000 پلوانوں سے اکیلا لڑتا ہے، 80 کٹ سے اس کے منہ کے اوپر، ہیبت زدہ ویسے ہی چہرہ ہے، اور مولا کائنات علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے۔ اب یہ تبلیغ شروع ہوئی کہ دین کی تبلیغ تم نے کیسے کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا، ہماری تیری کوئی جنگ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اتنا جوی اور بہادر اور اتنا وہ اور جنگ خندق کو پھلانگ کے آیا ہوں، کیا میں ایمان لینے کے لیے آیا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک بات تو نے رد کر دی۔ فرمایا پھر دوسری بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے واپس چلا جا۔ لو پتہ لگا اسلام دعوت دیتا ہے، بعد میں فرار بھی دیتا ہے کہ بعد میں فرار ہو جاؤ، جاؤ کوئی دشمنی نہیں، جاؤ، بخش دیا۔ اس نے کہا میرے قبیلے اور سارے بندے کیا کہیں گے کہ میں اتنا پہلوان اور اتنا جری اور بہادر ہوں، اور لوگ یہ کیا کہیں گے کہ میں گیا اور واپس آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو پہلے میں نے تمہیں دعوت دین دے دی، دوسرا میں نے فرار بھی دے دیا، تیسرا پھر جنگ کر لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ پوری میری زندگی میں اتنے اطمینان سے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جنگ کر لو، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ کون ہو تم؟ تو مولا مسکرائے اور ارشاد فرمایا یاد کر ماں کی آغوش،
تجھے وہ بات میں یاد کراؤں جب تو باقی آغوش میں تھا تو تیری ماں نے یہ کہا تھا کہ دنیا سے لڑ لینا، حیدر نام سے مت لڑنا۔ مجھے حیدر کرار کہتے ہیں۔ وہ ایک دم سے کانپا۔ آپ نے فرمایا اب پھر فرار کا وقت دے رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا پھر آؤ اور جنگ کرو، میں ہی حیدر کرار ہوں، اور تیری ماں نے تو یہ وصیت کی تھی دنیا سے لڑنا، حیدر سے مت لڑنا۔ حیدر کرار علیہ السلام نے ایک وار کیا، جہنم واصل کیا۔ امام شافعی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے ربائی لکھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اب یہ ابن العربی ان کو کوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا علی علیہ السلام نے مار دیا۔ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے خوشخبری سنائی، نبی ہے اللہ کے نبی، علی علیہ السلام نے مار دیا اسے۔ سرکار دو جہاں نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا بیٹھو، تم نے مجھے ایسی نوید سنائی تمہاری قیامت تک کی نسلیں جنت میں جائیں گی۔ لمحہ فکریہ آگے ہے، یعنی وہ دونوں صحابہ اولاد نرینہ بھی رکھیں گے، ان کی اولاد نیک اور صالح بھی ہوگی، اور وہ جنت میں جائے گی۔ جس نے مارا ہے اس کا خود سوچ لو کیا انعام ہوگا۔ یہ تو خوشخبری سنانے والے کا انعام ہے، جس نے مارا ہے اس کا تو کیا ہوگا۔ آپ نے امام شافعی نے بڑی خوبصورت بات کی، علی حبہ جنہ، عربی میں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ۔ علی کی حب ایک ڈھال ہے، قسیم النار والجنہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کر دیتے، وسیع مصطفیٰ حق کا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں، وسیع برحق ہیں، امام الانس والجنہ، جنات کے اور انسانوں کے امام ہیں۔ آج بھی آپ نجف اشرف جاؤ نا تو مین گیٹ جو مولا علی کی بارگاہ کا ہے اس کے اوپر یہی ربائی لکھی ہوئی اور لکھا ہوا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو لوگ ظاہر ہیں جو گئے ہوں گے وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بڑے بڑے طریقے سے لکھا ہوا ہوتا۔ بہرحال وہ جنگ ہو گئی۔ اب اس کے بعد خیبر کی جنگ آ گئی۔ اب خیبر پاپولر ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ایک اسٹائل ہے، اللہ جل شانہ بہتر جانتا ہے۔ اب خیبر فتح نہیں ہو رہا، سارے عیسائی، یہ خیبر کا ذہن میں رکھنا، سارے عیسائی، سارے یہودی، سارے مشرکین، سارے کفار کٹھے ہیں، اور سب نے اپنے اپنے مال و اسباب خیبر میں رکھ دیے ہیں کہ یہ قلعہ سیف ہے۔ اس پہ 38 تالے لگے ہوئے ہیں، اور ہر مکتبہ فکر نے اپنا تالا لگایا ہے، اور عامل کامل بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے وظیفے کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ جب تک یہ قفل لگے ہیں ہمارے اور ہم وظیفہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ 2 دفعہ لوگ جا چکے ہیں، 38 تالے ہیں، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ورد وظیفے کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل ہم علم اس کو دیں گے جس پہ فتح ہے۔ اب غیبت کا علم دیکھو، جس کو نہیں پتا وہ بھی آئے گا، کیونکہ ارشاد یہ فرمایا کہ 3 دن سے تو فتح نہیں ہو رہا، کل ہم علم اس کو دیں گے جو فتح کرے گا۔ ڈیکلیریشن ہے، نبی کی غیبت کو دیکھیے، ڈیکلیریشن ہے۔ اب جس نے سنا، جس نے نہیں بھی آنا تھا، وہ بھی جنب غفیر میں شامل ہو گئے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اور ہر عالم وہاں پہ، ہر کامل بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔
ایک عالم سے پوچھا گیا، اب یہ عملیات کے جو ماہر ہیں انہیں پتا ہے کہ زحل کا ہم نے اس پر کفل لگایا ہے. زحل کہتے ہیں کالے سورج کو، یہ علم نجوم ہے. کالا سورج جب اس کا کفل لگا ہوا ہو تو یہ 27 سال لیتا ہے، اس کی نحوست 27 سال وارد رہتی ہے. 27 سال بعد یہ کروٹ لیتا ہے تو کچھ بن پائے گا، ورنہ 27 سال کے لیے کام فارغ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 27 نہیں 25، یہ نجوم میں آپس میں ان کا اختلاف ہے، بہرحال 25 کر لو. اب انہوں نے کفل لگائے ہوئے ہیں، نبی فرما رہے ہیں کل فتح ہوگا. اب اس بات کا چرچا ٹوٹل ہو گیا کہ انہوں نے فرمایا ہے جو ختم مرسلین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے جو ختم مرسلین ہیں کہ کل فتح ہوگا، تو جس نے نہیں بھی آنا وہ پہنچا ہوا ہے. سرکار آپ دنیا داری کے حساب سے دیکھو، ہم کہتے ہیں روحانیت کو سمجھنا مشکل ہے، دنیا میں دیکھو جب فائنل کا کام آئے گا تو جس نے نہیں بھی میچ دیکھنا وہ دیکھے گا. صحیح کی ہے انسان. اچھا پہلے چل رہا ہے کوئی نہیں لفٹ کرا رہا، اچھا میچ ہے چل رہا ہے. فیصل بھائی صحیح ہے، میچ فائنل آ جائے تو سارے کام چھوڑ دو، اب فائنل ہے بھائی. اب وہ تو شہنشاہ نے اناؤنس کر دیا کل فائنل ہے. اب جو لوگ ہیں پہنچے ہوئے، مولا علی نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، شہنشاہ تشریف لائے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مولا علی تو ہے ہی نہیں، خیبر میں آپ شہنشاہ نہیں ہیں. آپ نے بلایا، طلب کیا، اسی کو ناد علی کہتے، نظر العجائب حاضر ہو جائے. اب وہ شہنشاہ جب آئے تو پتہ یہ لگا کہ گھوڑے کی ایک لگام میں پیر ہے، دوسرے میں تو پیر ہی نہیں. ابھی ایک لگام میں ایک اس میں پیر ہے، دوسرے میں ابھی رکھ رہے ہیں، اور جملہ چلا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پہلا نعرہ مولا علی کا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. 3 دفعہ کہا تو وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، کہا حکم. ہم یہ ابن العربی کہتے ہیں اطاعت سیکھنی ہے تو علی کا در پکڑنا پڑے گا. یہ اطاعت سکھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بھائی کہتے ہیں، لیکن مشکل کشا اپنا بھائی نہیں کہتے، کہا رسول اللہ ہے. میں رسول خدا کا ایسا ہوں جیسا جوتی گاٹھنے والا، میں رسول کے پیچھے ایسے چلا جیسا ناکا اونٹ کا پیچھے چلتا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا جیسا پرندہ پرندے کو دانا چگاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو کیسی مثال دی کہ پرندہ پرندے کو دانا چگاتا ہے، توڑتا نہیں ہے، سالم دیتا ہے. کہ ایک ایک مثال پہ بھی نگاہ ہے کہ کیسی مثال. اب وہ خیبر کو تشریف لے کے آئے. جب خیبر میں تشریف لائے تو شہنشاہ نے کچھ نہیں کیا، علم اللہ کے نبی نے دے دیا. آقا آئے. ایک علم نجوم میں ایک بات مشترک ہے کہ 27 سال میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب پتھر موم ہو جاتا ہے اور ہر وزنی شے ویٹ لیس ہو جاتی ہے. ایک لمحہ ہے وہ آتا. مولا کائنات علیہ السلام نے دیکھا قبل خیبر کی جانب تو شہنشاہ نے کیا گیا ہے پتھر میں علم گاڑ دیا ہے. انہوں نے کہا پتھر موم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے جس نے نہیں بھی دیکھا اس نے دوسرے کو انہوں نے کہا یہ کیا، یہ پتھر میں گاڑ دیا. تو پتھر موم ہوا، علم اندر آیا. شہنشاہ نے یوں دیکھا، سارے عامل قابلوں کو ہوش میں لے کے آئے کہ او یہودیو تم کہتے ہو ہم خیبر، وہ پیمفلٹ مجھے دکھا رہے تھے، کہہ رہے یہودی کہہ رہے ہیں وہاں بچے پیمفلٹ اٹھا کے ہم خیبر نہیں بھولے. میں کہا ہم کب بھولے؟
شہنشاہ ہمارے ساتھ ہیں، شہید تو ویسے ہی نہیں ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان بھول لگی ہوئی ہے، اسرائیل سے بھی جاؤ گے، اسلام کو مت دینا۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ آئے، سب نے دیکھا تو پھر علم کو نکال لیا تو دوبارہ موم ہو گیا، پھر وہ نکلا، پھر اگلے پتھر میں گاڑ دیا۔ یہ لو، اب یہ ٹریولنگ نجوم سے پوچھئے، 27 سال وہ کہہ رہے ہیں، 29 سال وہ کہہ رہے ہیں، میں تو 25 رکھے بیٹھا ہوں جو سب سے کم ہے۔ تو 25 سال شہنشاہ نے یوں ٹریول کیا علم گاڑ کے، علم نکال کے پھر 25 سال، 50 پھر گاڑ دیا 75۔ یہ میرے مولا کے قدم ہیں۔ نجوم والوں نے دیکھا، پریشان ہو گئے، خیبر کو اکھاڑا، پتہ لگا ویٹ لیس ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے لمحہ تو ایک دفعہ آتا ہے، یہ کون سی ذات ہے جو لمحہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے؟ یہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ لمحہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ کتابوں میں عملیات میں تو یہ ہے ایک دفعہ آتا ہے۔ اگر انہوں نے خیبر کا در اکھاڑا، یہ لو ہاتھ پہ لیا، ویٹ لیس ہو جاتا ہے، وزن نہیں رہتا، ویٹ لیس بھی ہو گیا۔ انہوں نے سارے کام دیکھے، انہوں نے کہا واہ۔ اچھا، جب مولا علی علیہ السلام نے یہ خیبر فتح کیا اور خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکا تو عامل کامل ہوتا سچا ہے، وہ جانتا ہے کیا ہے، کیا لیول ہے، آئیڈیل نہیں ہوتا، علم کو دیکھتا ہے کہ فضیلتیں کہاں ہیں، عظمتیں کہاں پوشیدہ ہیں۔ شہنشاہ چلے، انہوں نے قدموں پہ سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سوائے خدا کہ یہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ یہ لگتا ہے جس طرح عرش سے خدا ہی آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا تو ایک جم غفیر سجدے میں ہے۔ شہنشاہ نے سجدہ فرمایا اور خطاب فرمایا کہ دیکھو میں بھی کسی کے آگے جھکتا ہوں۔ اچھا، ان میں جو سب سے بڑا اس وقت عالم ہے یہ ابو ہریرہ ہیں، جنہوں نے خدا مانا ہے اور پھر ایمان لے کے آئے، اور وہ ایک جوک در جوک ہے جو ایمان لے کے آیا کہ خیبر کو فتح کیا۔ اب وہاں سے چلے، پھر ایک جگہ قیام کیا۔ اب یہ قیام علی دیکھیے اور قیام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے۔ بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کہا پانی مل جائے گا۔ اب بستی والوں کے علم میں ہے جو صاحب ایمان نہیں ہیں کہ یہ وہ ہیں جو اپنے کو نبی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں میں انبیاء کا سردار ہوں، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے تنزن کہا پانی تو نہیں ہے، البتہ یہ بیچ میں کنواں ہے جس پر جنات کا قبضہ ہے، آپ تو نبی ہیں لے لیں۔ گھر سے نہیں دیا کسی نے، کہا جنات کا قبضہ ہے لے لیں۔ جو لوگ مدینہ پاک گئے ہیں یا جاؤ گے اللہ پاک لے کے جائے تو وہاں پہ وادی جن جانا، وادی جن پہ تمہاری گاڑی رکی بھی ہوگی تب بھی چلے گی، تجربہ کر لینا۔ آج بھی وادی جن کے سینٹر میں کنواں آج بھی ہے، سینٹر میں، ادھر دونوں طرف وادی ہے، بیچ میں کنواں ہے۔ انہوں نے کہا بستی والوں نے کہ وہ کنواں ہے، جنات کا اس پہ قبضہ ہے، آج تک کوئی پانی نہیں لے سکا، آپ نبی اللہ لے لو۔ کہا اچھا۔ 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے ساتھ ساتھ چلے۔ کہا علی پانی لے کے آؤ۔ وہ مولا کائنات آئے، ڈول ڈالا، ڈول ڈال کے کھینچا۔ جب کھینچ لیا
तो पानी तो आ गया। आपने इरशाद फरमाया अली इब्न अबी तालिब पानी लेके जा रहा है और तुम मेरी आवाजों को सुन रहे हो, मैं जानता हूं। अगर किसी में जुर्रत है तो रोके। 17 साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ हैं। उन्होंने फरमाया, वो फरमाते हैं कि जब अली अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो एकदम से हवा का झक्खड़ चला, एक तेज आंधी आई और फिर हमने देखा कि उसी रस्सी को पकड़ के अली अलैहिस्सलाम कुएं में उतर गए और वहां से कुएं में वो उतरे और हमें सदाएं आ रही हैं। हम सदाएं सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मौला कायनात अलैहिस्सलाम जुल्फ़िकार के साथ आए। देखो बेटा, जुल्फ़िकार वो तलवार है कि आपकी दुनिया का कोई इंस्ट्रूमेंट जिन्नात पे हमला आवर नहीं हो सकता। आपके पास कलेक्शन कोफ है, रॉकेट लॉन्चर है, नो प्रॉब्लम, जिन हंसते ही रहेगा। रूह पे भी ये असरअंदाज नहीं होगा, आपका रूह भी वैसी रहेगी। जुल्फ़िकार वाहिद तलवार है जो अल्लाह का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है। ये ना जिन को छोड़ेगा, ना देव को छोड़ेगा, ना रूह को छोड़ेगा। और उसका वारिस अली अलैहिस्सलाम है। उन्होंने कहा था कि या अली आपके पास तलवार है, तो आपने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, मेरे नबी ने मुझे पसंद किया कि ये तलवार है, ये तलवार पड़ी है, उठा तुम लो। पता लगा कंप्यूटराइज सिस्टम आज आया है कि अंगूठे को निशान होते हैं, क्लिक करोगे तो होगे। वो कहता है जी आंखों के होते हैं, क्लिक करोगे तो होगे। तुम तो कनाडा से आए हो, है ना, आई वाला भी आ गया अब कि शनाख्ती कार्ड में उसमें आई है, प्रिंट वाला भी चल रहा है। ये कंप्यूटराइज उस वक्त की तलवार है कि तुम उठा लो। मैं ये तो उठती नहीं है। कहा इसके लिए भी बाजू हैदर चाहिए, ये थोड़ी है कि जो मर्जी लेके चला जाए। ये सुलेमान का दौर खत्म हो गया। शाहजी सुलेमान शाहजी माफी के साथ, सुलेमान का दौर खत्म कि जो अंगूठी ले गया वही नजर नहीं आ रहा। ले अब वो कोई भी ले जाए। चिरागे अलादीन बन गया कि जो चिराग जिसके पास है वो बादशाह, जो मर्जी रगड़ ले। ना ना ना, ये रसूलुल्लाह के तोहफे हैं। ये पूछते हैं भाई, ये नबियों की शानें हैं कि जिसको अता करते हैं कोई शान वो छीन नहीं सकता, जो वो अता कर दे। ये थोड़ी वो पुराना है चला गया भाई कि जब वो सुलेमान की अंगूठी गायब हुई या उनकी टोपी गायब हुई तो उन्होंने कहा ये तो कोई भी ले जाएगा। मूसा के असा को चोरी कर लिया गया था, पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा ये असा का कमाल है, मूसा का कमाल ही नहीं है। और फिर देखिए यहां पे भी इब्नुल अरबी ने कोट किया हुआ है। उन्होंने कहा मूसा का असा चोरी हुआ था तो परेशान हुए कि रात को सोते हुए कोई ले गया। कबारे लाहा तुझे उसका वास्ता जो तेरा हबीब है। इधर ये वास्ता दिया, उधर असा ने कहा जो चोरी करके हुन बस करो वापस कर चढ़ो। ये तो रेफरेंस दे दे तो बेजान शेफ बोलना शुरू हो जाती है। वो खौफ के मारे छोड़ के गए। मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने वहां से जिन्नात का कब्जा छुड़वाया। जिन्नात का कब्जा छुड़वा के वहां लेके आए और सरदार जिन्नात से कहा मेरे नबी पे कलमा पढ़। वो अपने सारे कबीले के साथ आया और उन्होंने कलमा पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखा। ख्वाजा अजमेर ने लिखा ये 21 कबाइल हैं टोटल जिन्नात के। 18 कबाइल दस्ते हक परस्त पर ईमान ले आए। कहा 21 कबाइल हैं टोटल जिन्नात के पूरे वर्ल्ड में। 18 जिन्नात ने मौला अली के हाथ पर दस्ते बैत की और रसूल खुदा पर ईमान रखा। कहा बाकी रह गए 3 कबाइल, वो इधर उधर होते हैं, कभी कभी आते हैं डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन अली के वास्ते से आज भी भागते हैं। ये मौला का मेरे शान है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ मौला कायनात हैं और हम वक्त साथ साथ चल रहे हैं।
ہر مقام پر نبی فرماتے ہیں علی ایسا کرو، علی ایسا کرو. یہاں تک ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور بے موسم میں کھجور کی خواہش کرتے ہیں. اے آقا دل کر رہا ہے کھجوریں کھائیں، موسم نہیں ہے. وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جاؤ کھجوریں لاؤ. چشتری بھر کے کھجوریں آ گئی اور سب نے تناول فرمائی. اس تناول فرمانے میں بھی واقعہ ہے، سب نے تناول فرمائی. اب اس میں سارے صحابہ شریک ہیں. اب آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر تشریف فرما ہیں، گٹھلیاں علی علیہ السلام کے سامنے رکھ رہے ہیں. متفق علیہ بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کھجوریں پسند آئی؟ انہوں نے کہا جی علی کو سب سے زیادہ پسند آئی، گٹھلیاں سب سے آگے. مولا علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا آقا دو جہاں کچھ کو تو اتنی پسند آئی میں گٹھلیاں سمیت ہی رگڑ گئے. وہ تو گٹھلیاں سمیت ہی کھا گئے، میں نے سے پھر بھی گٹھلی نہیں کھائی، یہ تو اتنی ٹیسٹی تھی. تو مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ تسلسل کے ساتھ چلے ہیں، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب رخصت ہوتی ہے تو یہ ایک چین ہے بھائی، اس چین کو آپ توڑ نہیں سکتے. یہ تا ابد الآباد چلے گی. وہاں سے اس چین نے وقفہ لیا اور اللہ کے نبی کو مولا علی علیہ السلام نے، اب اللہ کے نبی نے کہا انہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں. گھر کھیلتے ہوئے تشریف لے کے گئے. مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. کہا بابا یہ کیا؟ کہا تم پر میری ذات پر بھی واجب ہو گیا کہ میں تمہاری تعظیم کروں، کیونکہ اللہ کے نبی نے تمہیں اپنا بیٹا کہہ دیا. مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں تمہاری تعظیم کروں. مولا حسن مولا حسین علیہ السلام نے دیکھا. اب علی علیہ السلام کا جب رویہ ایسا ہے تو ابن رسول اللہ کے لیے ایک علی چاہیے. جس طرح انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ خدمت فرمائی، اب ایک ذات چاہیے. اور مولا علی علیہ السلام نے اس ذات کا اہتمام کیا. کہا پورے علاقے میں اپنے بھائی سے کہا عقیل ڈھونڈو کہ کون بہادر اور سخی گھرانہ ہے، اس میں ہم شادی کریں گے. خادم چاہیے مولا حسن مولا حسین کا. انہوں نے کہا ہاں ہے. لے کے آؤ. رشتہ مانگا. بی بی پاک سلام اللہ علیہا ام بنین سے رشتہ ازواجیت جوڑا. اب ام بنین تشریف لاتی ہیں شادی کے بعد اور دہلیز پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. دہلیز پہ کھڑے ہو کے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آؤ. وہ کہتے ہیں حسن حسین اگر اپنی کنیزی میں لیں تو ہم آئیں. میری جرت نہیں ہے کہ فاطمہ کی اولاد کو میں کہوں میں ماں ہوں. اپنی کنیز بنائیں تو میں اندر آتی ہوں، ورنہ میں یہ دہلیز کے اندر کے بھی قابل نہیں ہوں. مولا حسن مولا حسین علیہ السلام گئے، تشریف لے کے آئے. اب اس خانوادے میں ایک آیا غازی عباس، شہنشاہ عباس. اب ان کے 7 بھائی ہیں. ام بنین کا لفظی ترجمہ ہی یہ ہے بیٹوں کی ماں، اور سارے شہید کربلا ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. غازی شہنشاہ سب سے بڑے عمر بن علی، غازی عباس کے بھائی ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، یہ ان کے بھائیوں کے نام ہیں. شہنشاہ تشریف لائے اور سب نے جام شہادت نوش کیا.
غازی شہنشاہ کو ہمیشہ مولا حسن مولا حسین نے بھائی کہا، تم ہمارے بھائی ہو، لیکن ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ کبھی شہنشاہ غازی علیہ السلام نے کہا ہو آپ میرے بھائی ہیں۔ کہا آقا مولا جو حکم ہو، ہر وقت مولا علی جیسے ڈیوٹی دیتے رہے، ویسے ابن رسول اللہ کی ڈیوٹی کے لیے مامور ہوئے۔ ایسا جری اور بہادر شخص کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب نکلتے تھے تو ان کے ساتھ اکثر علی اکبر علیہ السلام ہوتے تھے، اور دونوں کا عالم یہ تھا کہ مارکیٹ میں نکل جائیں تو جو شخص تول رہا ہے اس کی جرت نہیں ہے کہ تول، وہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا کہ ایسی وجاہت، ایسی جوانی۔ اس کے ساتھ دو بندوں کو ٹرینڈ کیا۔ اب یہ غازی شہنشاہ ہیں، جناب اون و محمد کو، جناب اون و محمد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، دونوں کو ٹرینڈ کیا۔ لڑنے کا اسٹائل ڈیفرنٹ ہے، دونوں اپنی اپنی کمر جوڑ لیتے ہیں اور فائٹ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں چور مکھی فائٹ ہو رہی ہے، ادھر غازی شہنشاہ علیہ السلام ہے، ان کے شاگردوں میں سے یہ ہیں۔ اب پھر آ رہا ہوں ابن عربی کے اوپر۔ ابن عربی نے جو معرفت بیان کی ہے، معرفت کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو عشق کی منتہاؤں پر ہیں یہ۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہ اپنی نسل کی قربانی دے رہی ہیں۔ کہا یہ عشق اس کو کہتے ہیں۔ نسل تو ختم ہو گئی، جناب اون و محمد شہید ہوئے، نسل تو رہی نہیں۔ اب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ عشق کی منتہا ہوتی ہے کہ تیرا ہو اور مجھے یاد کرے، یہ عشق ہے۔ میرا مجھے یاد کرے کوئی بات نہیں، پر میرا نہ ہو تیرا ہو۔ تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ ہمیشہ سلام قبول کریں گی اگر حسین کے ہو تو۔ ان کے ہاں تو کام ہی ہے جو تیرا ہو وہ کرے مجھے، جو تیرا نہیں میرا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ تیرا ہو وہ میرا ہے۔ اس لیے بی بی پاک کو خوش کرنے کے لیے، بی بی پاک کی کچھ رضا لینے کے لیے، کچھ ان کی طاعت کے اندر کہ بی بی ہم غازی کا نام لے کے تیرے بچوں کا لے رہے ہیں، ہم نے ڈائریکٹ تیرے بچوں کا لیا ہی نہیں، نہ اتنی جرت ہے۔ ہم نے تو غازی کا نام لیا، اس کے ساتھ تھے وہ، اور ان دونوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور غازی شہنشاہ علیہ السلام نے پوری زندگی مولا حسین علیہ السلام کی کسی بات کو، مولا حسن علیہ السلام کی کسی بات کو رد ہی نہیں کیا۔ جو کہہ دیا آمین، جو کہہ دیا آمین۔ اور یہ کہا کہ جاؤ عباس پانی بھرو۔ اب پانی جو بھرنا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ میں گیا قبرستان، گرمیوں کے دن تھے، مشق پڑی ہوئی تھی، میں اپنے والد کے مزار پہ حاضر، ہمارے دادا ہمارے والد کا مزار کٹھا ہی ہے، اب وہ طارق بھائی کا بھی اللہ سلامت رکھے وہی ہے۔ بہرحال وہاں مشق پڑی ہوئی تھی، میں نے مشق اٹھائی، جب مشق اٹھائی تو گورکن چیختا ہوا دوڑا، شاہ صاحب۔ میں گئے تو میں نے اسے کہا، میں کہا مشق ہی پڑی ہے، کی ہو گیا؟ نہیں مرشد ایس کر کے نہیں کیا، گرمی کا موسم ہے، مشق خشک ہے، اس پہ ڈائریکٹ پانی بھی ڈالو گے پھٹ جائے گی، یہ مشق ہے، مشق کا پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے، یہ تمہارا کولر نہیں ہے، مشق کا پروٹوکول ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے چھینٹے مارے، چھینٹے مارنے کے بعد پانی لگایا، پانی پہلے مشق کو ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا کرو، اب اس کے بعد اس میں پانی ڈال۔ یہ پروسیجر تقریباً 20 سے 25 منٹ کا چل گیا۔ میں نے دل میں کہا، میں تو آگے پسینے لمبا دھوپ اوپر سے بہرحال۔ تو میرا شہنشاہ گیا مشق لے کے، تو یہ دیکھنا مشق ہے،
डायरेक्ट पानी उसने भरना नहीं है, मश्क को ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद मश्क को भरना है और भर के अनाउंसमेंट देनी है कि अली का बेटा पानी लेके जा रहा है, बताओ फरात पे किसका कब्जा है, जब चाहें जैसे चाहें कब्जा हमारा ही है। शहंशाह ने ये नहीं कहा पानी लगा, मश्क भर के दिखा, मश्क भर के दिखा दी, अनाउंसमेंट भी कर दी। गाजी अलैहिस्सलाम जनाब ओनो मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन।